السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ تاریخ پر میری کتاب عظمت رفتہ، اور اس میں ہم نے ایک ویڈیو کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر۔ تو اس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ جانا تھا کہ ابن سبا جو یہودی تھا، اس نے جو سبائی تحریک شروع کی تھی، تو اس کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ اور اس کی بیس میں نے آپ کو بتائی تھی، کیا تھی؟ ایتھنیسٹی، نسل پرستی۔ تو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے خاندان نبوت کو نسلی بنیاد کے اوپر خلافت امامت کا حقدار قرار دیا، جو کہ قرآن نے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے کسی اپنے رشتہ دار کو یہ حق نہیں دیا تھا۔ کہیں بھی قرآن کے اندر اس کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب نبی فوت ہو تو امامت، خلافت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی اولاد کو جائیں گی۔ کہیں بھی نہیں ہے، یہ موروثی ہے ہی نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو نہ مولا مقرر کیا، نہ اپنا کوئی مہدی مقرر کیا، نہ کوئی ہادی مقرر کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو امام مقرر کیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم نبوت قرار دے دیا، یعنی سیل ہوگی، یہ نبوت سیل ہوگی، یعنی اس میں اب کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، بالکل سیلڈ کر دیا اس کو۔ تو یہ تو قرآن کا قانون ہے، اصول ہے ختم نبوت کا۔ تو انہوں نے پھر اس کے اندر جس طرح مسیح موعود، اس کی سیل کو توڑنے کے لیے مسیح موعود اور اسی طرح مہدی، اس طرح کے عقائد دیے تاکہ نبوت کا جو بند دروازہ تھا، وہ جو سیل تھی، اس کو توڑ کے تو کسی طرح سے کوئی نبیوں کی، رسولوں کی گنجائش نکالی جائے۔ اس کے لیے امامت کے عقیدے وضع کیے گئے، ولایت کے عقیدے وضع کیے گئے، خلافت کے عقیدے وضع کیے گئے، وصیت کے عقیدے وضع کیے گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تو مولا ہے، میرے بعد تو خلیفہ ہے، امام ہے، اس طرح کی چیز۔ تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ایک نبی کا یہ اس کے فرائض رسالت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو یہ بتائے کہ میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھنا، یا میرے بعد جو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میرے رشتہ دار یا میرے گھر والے یا میرا خاندان۔ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز چھوڑ کر گئے، اور وہ تھا قرآن، جس کے اوپر وہ ساری زندگی انہوں نے خود بھی عمل کیا اور آگے اپنے صحابہ کو بھی، جماعت صحابہ کو بھی اس کے اوپر عمل کرایا۔ تو وہ تو وہی چیز تھی جس کے اوپر انہوں نے اور ان کی جماعت صحابہ نے عمل کیا، اور آگے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھی وہی ہے۔ تو اس کے ساتھ، اس کے برابر انہوں نے پھر ایک اور چیز بھی ڈال دی، وہ اطرت رسول یا اہل بیت یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یا رشتہ دار، جو بھی آپ نام دے لیں، قرآن کے بالکل خلاف ہیں یہ عقائد۔ تو خیر، یہ اس طرح سے ان چیزوں کو، جو خلاف قرآن چیزیں تھیں، اس کو اٹھایا، ابھارا کس نے؟ عبداللہ بن سبا یہودی نے۔ تو اس کی جو سبائی تحریک ہے اس نے، تو یہاں سے پھر ہم نے اس ویڈیو میں کلیئر کیا۔ تو اس سبائی تحریک کی روح سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کام کیا، اور اب جو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تحریک اٹھی نا، تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا ہے، یا تو یہ معزول ہو جائے یا پھر ہم اس کو خود قتل کر دیں گے، معزول کر دیں گے۔ تو اس کام کے لیے پھر اس نے نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام لے کر اپنی اس سبائی تحریک کو شروع کیا تھا، جس کا مقصد تھا عثمان رضی اللہ عنہ، یا دوسرے لفظوں میں عربوں کی حکومت کو گرانا۔ یہ تھا، یہ سیاسی مقصد تھا جس کو مذہب کا لبادہ اڑایا گیا۔
یہ چیزیں کچھ میں نے واضح کی تھی اس پچھلے ویڈیو میں. اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک افرادی قوت تیار کر لی, لوگوں کو دور دور سے وہ لے آئے ان کی ذہن سازی کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف, تو پھر یہ کیا ہوا کہ مدینہ کے اوپر انہوں نے ایک تیاری کی اس کے اوپر حملہ کرنے کی. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. تو اب جب یہ مدینہ کے اوپر انہوں نے حملے کی تیاری کی تو اس میں ہم آج کا ویڈیو اس کے اوپر کریں گے کہ یہ کیسے ہوئی تھی. یہ 656 عیسوی کی بات ہے. اب تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل دینے لگا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں. تو 656 عیسوی میں ابن سبا کی ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے منصوبہ کے مطابق بصرہ, کوفہ اور مصر کی 3 صبائی جماعتوں نے مدینہ کی طرف ان دونوں لشکر کشی کی جب مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے مکہ جا رہے تھے. مدینہ سے بھی کئی لوگ حج کے لیے مکہ جا چکے تھے. تو پھر بھی کبار صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, ابن عمر رضی اللہ عنہ, طلحہ رضی اللہ عنہ, زبیر رضی اللہ عنہ, اسامہ رضی اللہ عنہ, سعد رضی اللہ عنہ, نعمان رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, زید رضی اللہ عنہ وغیرہ مدینہ میں موجود تھے. یہ بڑے اکابرین ہیں صحابہ کرام میں, تو یہ مدینہ میں موجود تھے. مورخ ابن سعد یہ بغداد کے ہیں 845 عیسوی کے. تو ان کی مشہور کتاب ہے طبقات, جن کا ہم نے تعارف کروایا پہلے آپ کو. تو وہ طبقات میں ابی جعفر القاری کی روایت کی روح سے لکھتے ہیں کہ باغیوں کی تعداد 900 تھی, 900 جنہوں نے مدینہ پر لشکر کشی کی. بصرہ کے 100, کوفہ کے 200, مصر کے 600 اور مدینہ کے اکثر کمینے باغیوں کے ساتھ تھے. یہ کمینے, مدینہ کے کمینے کون تھے؟ وہ جو یہودیوں کی باقیات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو فساد پیدا کر رہے تھے اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو کچھ کو قتل کیا گیا اور وہ خیبر کی طرف شفٹ ہو گئے تھے. پھر انہوں نے تیاری کی مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف بڑھے تھے اور خیبر کو فتح کیا تھا. یاد ہے نا وہ واقعہ ہسٹری کا. یہ ان کی باقیات تھے ان کی. اور ایک جو عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا, وہ جو اس کے جو پیروکار وہ لوگ وہ بھی مدینہ میں تھے. ان یہودیات کی باقیات بھی مدینہ میں تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے بلایا اور قتل کرنا چاہا تھا, لیکن ان کا راز فاش ہو گیا اور ان کو قتل کیا گیا اور وہ وہاں سے نکل گئے اور خیبر میں سیٹل ہو گئے تھے. تو پھر خیبر میں جنگ بھی ہوئی, انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ ان کی باقیات تھے. اور کون تھے؟ جو عبداللہ ابن ابی منافق کی جو باقیات تھی, وہ لوگ بھی مدینہ میں سیٹل تھے, پرانے قدیم رہ رہے تھے. تو یہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے. اب سمجھ آ رہی یہ اکثر مدینہ کے باغی کون تھے؟ یہ اچھالتے ہیں نا کہ وہ یزید نے حملہ کروایا تھا اپنے دور میں مدینہ کے اوپر, وہاں پر بھی یہی لوگ تھے. لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ سارے مدینہ کے اندر جو بھی رہ رہے تھے وہ بڑے پاک صاف لوگ رہ رہے تھے. تو یہ تو ہسٹری سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی باقیات موجود تھیں, اور چونکہ وہ زمانہ قدیم سے رہ رہے تھے تو وہ چلے تو نہیں گئے تھے, وہ رہ رہے تھے, وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے تھے. جو بھی اسلام دشمن کاروائیاں تھیں کھلا مکھلا نہیں کرتے تھے, لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا تھا وہ کرتے تھے. تو ان کے خلاف یزید نے تادیبی مہم بھیجی تھی اور ان کو پھر شکست ہوئی تھی, یہ جو چند باغی شرپسند لوگ تھے. تو اتنی سی بات تھی جس کے اوپر انہوں نے بڑے افسانے بنا دیے ہسٹری کے اندر کہ مدینہ کو لوٹا گیا اور وہ اتنی کواری جو تھیں وہ حاملہ ہو گئیں. یہ انتہائی جھوٹی داستانیں ہیں, یعنی اتنی جھوٹی داستانیں کہ میں ان کو یہاں بیان کرنا بھی اپنے لیکچر کی توہین سمجھتا ہوں. اتنے جھوٹے واقعات ہیں. خیر وہ دوسرا ایک موضوع ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اپنے جو اس جگہ پہ آئیں گے نا تو وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ جو ہوا تھا وہ انہی کی وجہ سے, یہ جو شرپسند لوگ تھے انہی کی وجہ سے ہوا تھا. تو یہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو ابن سعد کہہ رہا ہے کہ مدینہ کے اکثر کمینے باغی بھی ان کے ساتھ تھے. یہ جو
بصرہ، کوفہ اور مصر سے جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے، مدینہ کے مقامی باشندے۔ بصرہ کے لشکر نے ذو خشب، کوفہ کے لشکر نے آوس اور مصر کے لشکر نے ذل مرہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ طبقات ابن سعد کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اب آتے ہیں مورخ طبری۔ تو مورخ طبری نے بھی ان تینوں لشکروں کی تفصیل دی ہے، لیکن تعداد کی تھوڑی سی اس میں ڈفرنس ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں طبری کے مطابق بصرہ کے 4 لشکر اور ان کی مجموعی تعداد 600، ان کا سالار اعلیٰ ہرقوس بن زہیر سعدی، یہ نام ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، ہرقوس بن زہیر سعدی، کیونکہ آگے پھر اس کے متعلق بھی ایک بات آئے گی، یہ اس کا ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ بصرہ کا 4 لشکر جو تھے 600 کی تعداد میں، یہ ان کا سالار اعلیٰ تھا۔ دوسرے نمبر پہ تھا کوفہ کے 4 لشکر، ان کی مجموعی تعداد بھی طبری کہتے ہیں 600 تھی، ان کا سالار اعلیٰ عمرو بن عاصم تھا، عمرو بن عاصم، اور یہ الف کے ساتھ، الف صاد میم، عاصم، عمرو بن عاصم۔ اور تیسرا جو تھا وہ تھا مصر کے 4 لشکر، ان کی مجموعی تعداد بھی وہ بتا رہے ہیں کہ 600 تھی، ان کا سالار اعلیٰ غافقی بن حرب عقی، یہ غافقی 2 نقطے والے کاف کے ساتھ ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں بڑے نمایاں تھے، یہ سالار اعلیٰ ہرقوس بن زہیر سعدی اور سالار اعلیٰ عمرو بن عاصم اور سالار اعلیٰ غافقی بن حرب عقی، یہ بنیادی تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے میں تھے۔ اور ان کا جو کمانڈر تھا، جو ملٹری کمانڈر تھا، وہ مالک اشتر تھا، اور اس کے اوپر جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ابن سبا یہودی تھا۔ اب پورا نقشہ ذہن میں آیا کہ یہ کس طرح سے پلان کر کے مدینہ کے اوپر لشکر کشی انہوں نے کی۔ تو یہ طبری خلافت راشدہ، طبری خلافت راشدہ، اور یہ صفحہ نمبر ہے 452، اس کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ تو بصرہ، کوفہ اور مصر کے تینوں لشکر مدینہ سے باہر ذو خشب، آوس اور ذل مرہ کے مختلف مقامات پر خیمہ زن ہوئے، ایک جگہ پر نہیں ہوئے، 3 مختلف مقامات پر انہوں نے پڑاؤ کیا تاکہ وہاں سے پھر وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائے۔ ابن سبا بھی وہاں پہنچ چکا تھا، پھر وہ سب جمع ہو کر اچانک مدینہ کے اندر داخل ہو گئے۔ تمام شہر کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ اب اچانک چونکہ انہوں نے انٹری کی نا مدینہ میں، تو جو بھی اپنے اپنے کام میں لوگ لگے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قید ہو کر رہ گئے، کیونکہ یہ اسلحہ سے لیس تھے۔ ایسے ہی نا جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، بالکل اپنے آرام سے کام کر رہے ہوں، اور اچانک کوئی لوگ جو ہیں آپ کے گھر میں اسلحے کے ساتھ آ جائیں مسلح ہو کر، تو آپ اچانک تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے یہ آپ سمجھیں۔ تو یہ جب اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ پھر قیدی ہو کر رہ گئے۔ باغی دارالحکومت کے گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے مسلح ہو کر، جو بھی نکلتا تھا گھر سے وہ مارا جاتا تھا، اور وہاں پر پھر خون ریزی عام ہو گئی تھی۔ انہوں نے پوری دہشت پھیلا دی تھی تاکہ کوئی کارروائی نہ کر سکے مقامی جو لوگ ہیں۔ اور اس میں جو دوسرے مقامی لوگ تھے جن کا ہم پیچھے بتا رہے ہیں، مدینہ کے جو اکثر کمینے لوگ تھے، وہ ان کو پورا سپورٹ کر رہے تھے، پورا ان کو لائن آف ایکشن دے رہے تھے، ان کو اندر کا حال بتا رہے تھے، وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز اس طرح سے ہو گئی۔ باغیوں کا جو رجحان تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف جب دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ تم ان باغیوں کو تم سمجھاؤ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ باغی علی رضی اللہ عنہ کی طرف جھک رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تم ان باغیوں کو سمجھاؤ۔ باغیوں نے علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے چند گورنرز کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے حملہ آور ہوئے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبے ہیں، یہ گورنر ہیں ہمارے جو اوپر، وہ تبدیل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ یہ گورنر جو ہیں ان کو تبدیل کر دیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم اس لیے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے عہد لکھوا کے لاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ سے عہد لکھواؤ، عہد لکھوا کر لاؤ، وہ ہمیں عہد دیں کہ ہم یہ جو گورنرز ہیں نا ان کو میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ بات ہوئی
3 روز کے اندر ان کے مطالبات جو تھے وہ منظور کر کے ان کے جو ناپسندیدہ گورنر کا حکم نامہ یعنی لکھ دیا۔ اب یہ حکم نامہ تو ظاہر ہے ان کے پاس ہی تھا، وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے، تو یہ چیزیں ان کے کہنے پر ہو رہی تھیں، اور یہ جب چیزیں ہوئیں تو اب ان کے پاس تو پھر کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ پھر چلے جاتے، لیکن ظاہر ہے وہ تو یہ ایک بہانہ تھا ان کا کہ گورنرز تبدیل کرنے، وہ گورنرز تبدیل کروانے نہیں آئے تھے، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے آئے تھے۔ تو جب ان کا بہانہ یہ بھی ختم ہو گیا، انہوں نے گورنرز کی انہیں تبدیل کرنے کے آرڈرز بھی جاری کر دیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں گئے، تو اس کے بجائے انہوں نے کیا کہ وہ قصر عمارت میں داخل ہو گئے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ اصولاً ان کو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ تو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے باغیوں نے بڑی مشکل سے 3 روز کی جب مہلت دی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اسی دوران وہ قصر عمارت میں داخل ہو گئے، واپس نہیں گئے۔ تو ان کے مقابلے کے لیے مروان رضی اللہ عنہ بن الحکم بن العاص، سعید رضی اللہ عنہ بن العاص اور مغیرہ رضی اللہ عنہ بن اخنس ثقفی اپنے لوگوں کو لے کر ڈٹ گئے ان کے مقابلے میں، وہ جو باغی تھے۔ باغی تعداد اور طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ ایک باغی رفاع بن رافع نے اپنی طرف سے مروان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، مگر وہ زندہ بچ گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن اخنس ایک باغی عبداللہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ قصر کے محافظ پیچھے ہٹتے ہٹتے ڈیوڑی تک آ گئے، جہاں زیاد رضی اللہ عنہ بن نعیم فہری اور دیگر صحابہ قتل ہو چکے تھے۔ باغیوں نے ڈیوڑی میں آگ لگا دی، جنگ اندر تک پہنچ گئی۔ اندر چند آدمی تھے جو جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قصر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ لیں وہ حکومت کا سیکریٹریٹ بھی تھا، جہاں پہ وہ سرکاری کام کرتے تھے، اور اس سیکریٹریٹ کے حصے میں ان کی اپنی رہائش بھی تھی جہاں پر ان کے بچے، ان کی بیوی وغیرہ رہتی تھی۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کام کیا کہ آگ لگا دی۔ چند آدمی تھے جو جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔ اب گھر میں صرف عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے رہ گئے۔ ایک باغی کنانہ بن بشر نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سر میں برچھی کے وار کیے جو ان کے حلق تک اتر گئے، یعنی اتنے گہرے وار تھے، اتنے زور سے کہ وہ ان کے حلق تک اتر گئے۔ پھر اس نے تلوار سے ان کو قتل کر دیا۔ یہ حوالہ ہے طبقات ابن سعد کا، حصہ سوم اور صفحہ نمبر 194۔ سودان بن حمران، قطیرہ اور غافقی، انہوں نے یہ مل کے عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ نے ان کا وار روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ہتھیلی سے کٹ کر علیحدہ ہو گئی۔ سودان بن حمران اور قطیرہ محافظوں کے ہاتھوں مارے گئے، یہ جو باغی تھے۔ غافقی نے لات مار کر قرآن کو پرے پھینک دیا۔ ایک باغی نے نائلہ رضی اللہ عنہ کے سر سے چادر چھین لی۔ عصر کا وقت تھا کہ باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ حوالہ ہے تاریخ ابن خلدون، حصہ اول، خلفائے راشدین، صفحہ نمبر 461۔ میں ود ریفرنسز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بڑا میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ تو بہت طویل واقعات ہیں ان کو قتل کرنے کے۔ 17 جون 656 عیسوی، تو ہجری بنتی ہے 18 ذی الحجہ 35 ہجری، تو اس تاریخ کو 77 سالہ یہ تھے اس وقت۔ ضعیف العمر حکمران عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو دارالحکومت مدینہ میں ان کے اپنے سیکریٹریٹ، ان کے اپنے گھر میں نہایت صفاقی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کو ان کی ذاتی جگہ حش کوکب، یہ حش کوکب کہتے ہیں عربی میں پھولوں کی جو پھلواری ہوتی ہے، جیسے باغیچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا گارڈن، تو وہ ان کی اپنی ذاتی جگہ تھی، تو ان کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ اس جگہ کا جو موجودہ نام ہے یہ جنت البقیع، یہ جو موجودہ جنت البقیع ہے یہ وہی جگہ ہے حش کوکب جو عثمان رضی اللہ عنہ کی ذاتی ان کی جگہ تھی جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ آج اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنت البقیع۔
تو عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرہ اور قتل کی تمام کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ابن سبا تھا، اور اس کا ملٹری کمانڈر جو تھا وہ مالک اشتر تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو عراقیوں کا لیڈر تھا۔ اس نے اپنی موجودگی میں اپنے معتمد خاص، یعنی جو ابن سبا تھا، اس نے اپنے معتمد خاص، جو ان کا خاص جو جنگی لیڈر تھا، اس کا جنگی کمانڈر اور باغیوں کا کمانڈر مالک اشتر، اس کے ذریعے سے اس ساری کارروائی کو ابن سبا نے مکمل کرایا تھا۔ یہ تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل سے متعلق فیکٹس، جو میں نے آپ کو کسی قدر ڈیٹیل سے دیے ہیں۔ میں نے پہلے چیز آپ کو بتائی ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بہت ہی ضروری الفاظ لکھے ہیں، بڑی ہی ضروری واقعات کو بڑے ہی اختصار کے ساتھ لکھا ہے، ورنہ ان کے قتل کے اوپر بے شمار واقعات ہیں، لیکن وہ پھر اس میں بہت زیادہ مبالغہ میزی بھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو بالکل ہی مذہبی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بڑی ہی ضروری چیزیں اس کے اندر داخل کی ہیں، جو عظمت رفتہ ہماری جو کتاب ہے، تو تاکہ کسی طرح کی کوئی مبالغہ میزی کا کوئی ٹچ نہ نظر آئے کہ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی مذہبی عنصر اس میں ہم نے لانے کی کوشش کی ہے، بالکل اس کو ان بائس غیر جانبدار رکھا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ چیز ہوگی عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کہ کیسے ہوا، جس طرح کی ہسٹری بتائی ہے۔ میں نے اس میں طبقات ابن سعد کا حوالہ دیا ہے، میں نے اس میں تاریخ طبری کا حوالہ دیا ہے، اور میں نے اس میں تاریخ ابن خلدون کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ بکس ہیں جو بیسک ہسٹری ہیں، جہاں سے آگے ہسٹری چلتی ہے۔ آج کوئی بھی مورخ لکھتا ہے تو وہ انہی کتابوں کی روح سے لکھتا ہے، تو ہم نے بیسک جو جہاں سے ہسٹری چل رہی ہے اپنی کتاب کے اندر انہی بکس کا حوالہ دیا ہے۔ بعد والی ہسٹری کا تو ہم نے کوئی چیز ذکر ہی نہیں کی، جہاں سے ہسٹری چل رہی ہے ہم نے اسی کو لیا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی مختصر انداز سے بات سمجھ آ جائے، بس اتنا ہم نے وہاں سے لیا ہے، کوئی زائد چیزیں ہم نے بیان نہیں کی۔ تو امید ہے آپ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے سلسلے میں ایک تفصیلی چیز سامنے آ گئی ہوں گی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوئیں، کیا وجوہات تھیں اور کون ان کے قاتل تھے۔ اس کے بعد ہم ویڈیو کریں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا ہے 656 عیسوی میں، اور آگے 661 عیسوی میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہوئی، اس دوران جو 5 سالہ دور انارکی ہے اس میں کیا ہوتا رہا۔ اس میں مرکزی حکومت کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، وہ ہونے بھی نہیں دے رہے تھے، اس لیے وہ جنگ جمل انہوں نے کی تھی، اسی لیے وہ جو قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے قصاص کا، ان کو وہ مارنا چاہتے تھے تاکہ کوئی بھی قصاص کی آواز بلند نہ کرے، تاکہ عربوں کی حکومت دوبارہ قائم نہ ہو جائے۔ یہ جو 5 سالہ دور انارکی ہے اس کے اوپر ہم پھر علیحدہ ویڈیو کریں گے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفاق میں مرکزی حکومت جب قائم ہوئی تو اس سے پہلے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد یہ جو 5 سالہ دور ہے اس کے اندر کیا ہوا، تو اس کے اوپر ہم ویڈیو انشاءاللہ پھر آگے یہ بھی کریں گے۔ شکریہ۔